بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر کرتا ہے تو اس کے لیے ان تمام عبادات کا ثواب لکھا جاتا ہے جنہیں اقامت یا صحت کے وقت یہ کیا کرتا تھا۔ دوستو، ہم بات کر رہے ہیں کہ بیماری ایک مسلمان کے لیے رحمت ہوتی ہے، عذاب نہیں ہوتی۔ اور آپ اللہ کی رحمت اور مہربانی دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جب جب کوئی آدمی مریض ہوتا ہے اور وہ ایسا شخص ہے جو صحت کی حالت میں بہت سارے نیک اعمال نفلی عبادات کرتا ہے، وہ تہجد پڑھتا ہے، اشراق چاشت توابین پڑھتا ہے، وہ نفلی روزے رکھتا ہے، پیر جمعرات ایام 20 کے، وہ ذکر و تلاوت کرتا ہے، لیکن اب بیماری کی وجہ سے وہ نہیں کر پا رہا، تو اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرا بندہ عذر کی وجہ سے نہیں کر پا رہا، تمہاری چھٹی نہیں ہے، تم لکھو کہ اس نے تہجد پڑھی ہے۔ حالانکہ بیماری کی وجہ سے وہ نہیں پڑھ پا رہا، وہ روزے نہیں رکھ پا رہا، وہ ذکر و تلاوت نہیں کر پا رہا، لیکن فرشتوں سے کہا جا رہا ہے لکھو کہ یہ اس نے سب کام کیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا، ان العبد اذا كان على طریقۃ حسنۃ من العبادہ، جب بندہ کسی عبادت کے اچھے طریقے پر ہوتا ہے، ثم مرض، پھر وہ مریض ہو جاتا ہے، قیل للملک الموکل بھی، جو فرشتہ اس پر مقرر ہے اس کو کہا جاتا ہے اللہ کی جانب سے، اکتب له مثل عمله اذا كان طلیقا، جب یہ صحت مند تھا اس وقت جتنے عمل یہ کرتا تھا وہ سارے عمل بیماری کی حالت میں اس کے نامہ اعمال میں لکھتے رہو کہ یہ کر رہا ہے۔ تو بھائی یہ کتنی بڑی اللہ کی کرم نوازی ہے بیمار کے لیے، مسافر کے لیے، کہ ان کے صحت کے دنوں کے اعمال ان کے نامہ اعمال میں مسلسل لکھے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے اللہ سے عافیت مانگتے رہیں، لیکن اگر بیماری آئے تو اللہ کی رضا پہ راضی رہیں اور ہمیشہ صبر کا دامن تھامے رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔